أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایک کلپ نا موبائل دے مسجد اتنے کھلو کے لائے گا سارا جنازہ قبر ہو الحمد لله رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم جڑے احباب مسجد کی دیوار کے نال کھڑے ہو پیچھے پچھلی صف کے وچ آ جاؤ تاکہ رستہ جڑا وہ موجود رہے جڑے بندے مسجد کی دیوار کے نال کھڑے ہو برائے مہربانی وہ پچھلی صفاں دے وچ آ جاؤ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل مجھ کو ہر غم سے رب نے پری کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا ذکر سرکار میں ہے بڑی برکت مل گئی رات عظمت رفعت میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اور لمحہ لمحہ ہے مجھے پر نبی کی عطا دوست اور مانگو میں مولا سے کیا
لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستو اور مانگو میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا۔ میں گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں استاد الکریم ناظم دارالفتہ الجامعۃ الاشرفیہ گجرات حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالسلام ہاشمی صاحب کو اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله۔ ٹائم جو مقرر تھا تھوڑا سا اوپر ہو گیا، بس اتنی بات یاد رکھو کہ جملہ ہماری زبان پر جب کوئی اعلان ہوتا ہے مسجدوں میں یا کسی کی فوتگی کی خبر آتی ہے تو بے ساختہ ہماری زبان پر یہ جملہ جاری ہو جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاش کہ ہمارا عمل بھی اس جملے کے مطابق ہو جائے۔ آج یہ بزرگ حافظ صاحب حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب کے والد محترم زندگی گزار کر دنیا سے اب جا رہے ہیں، اور واقعی انہوں نے اس جملے کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اپنی زندگی اللہ رب العزت کے دین کے لیے وقف کی، پھر اولاد کو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، اولاد کو بھی اس دین پہ چلنا سکھایا اور چلنے ہی کی تاکید کی، اور آج یہ کامیاب ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعلان ایک دو سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ العزیز ختم کل شریف کی تقریب سعید جامع مسجد غوثیہ رضویہ نور کسی کے اندر انعقاد پذیر ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یہاں اس محلے کی مسجد ایک تو اس کی وسعت کم ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ دور سے آنے والے مہمان خصوصاً علماء مشائخ کے لیے مشکلات ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ وہاں چونکہ پارکنگ کا اچھا خاصا انتظام ہے، تو اس لیے انشاءاللہ العزیز ہماری جو ختم کل شریف کی تقریب ہوگی وہ جامع مسجد نور کسی کے اندر
جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ کے اندر انشاءاللہ منعقد ہوگی. اب آپ شرکت فرما کے ثواب کا حاصل کریں. دوسرا اعلان یہ کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سب کے سامنے زندگی گزار کی گئے انسان ہیں اور انسانوں میں رہے ہیں. تعلقات ہوتے بھی ہیں, کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں. میں اگرچہ مجھے پتہ ہے جہاں تک میری معلومات ہیں کہ آپ میں سے جو میرے والد محترم قبلہ کو جانتا ہے وہ اس بات کی گواہی دے گا انتہائی غیر مضر انسان ہے. کوئی تکلیف کسی کی ذات کو میرے سامنے میری نظر میں میرے علم میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی انسان ہے, خطا کار ہے. کسی بھی خاندان کے فرد یا کسی بھی قریبی یا کسی بھی تعلق والے کے ساتھ کبھی بھی کسی لحاظ سے بھی اس کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں آج اس مقام پر اپنے والد محترم کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. خدا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے والد گرامی کو معاف کر دیجیے گا. اور اگر ان کے ساتھ کسی کا کوئی لین دین کا تعلق تھا یا ہے تو وہ ابھی میرے ساتھ بالکل آ کے مل سکتا ہے. انشاءاللہ العزیز جو بھی ہوگا ہم ادا کرنے کو ابھی تیار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں خصوصاً ان تمام علماء و مشائخ اہل سنت و جماعت جو بڑی تعداد میں یہاں بحمد اللہ تعالیٰ جمع ہیں. اور یہ میرے لیے اور والد گرامی کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کس قدر کثرت کے ساتھ علماء, حفاظ, مشائخ یہاں تشریف فرما ہوئے. الجامعۃ الاشرفیہ کے تمام اساتذہ کرام, ہمارے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت حضور قبلہ مفتی صاحب اور دیگر دور و نزدیک سے علماء کثیر تعداد میں تشریف لائے. میں سب کا شکر گزار ہوں. اور آخر میں اب گزارش کروں گا جگر گوشہ حضور مفتی اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد عبداللہ جیلانی اشرفی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ, آپ سجادہ نشین, نائب سجادہ نشین ہیں آستانہ علی نیک آباد شریف کے اور قبلہ مفتی صاحب کے بڑے شہزادے ہیں. اگرچہ آپ احباب میں سے بہت سے احباب کو پتہ ہوگا کہ حضرت قبلہ پیر صاحب کی پھوپھی جان کا کل انتقال ہوا اور گھر میں مصروفیات بھی ہیں. پھر بھی نوازش ذرا نوازی فرمائی کہ اپنے مصروفیات سے وقت نکالا اور تشریف فرما ہوئے. 2-3 جملے ارشاد فرمائیں اور پھر نماز جنازہ پڑھائیں. میں دعوت دوں گا. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث العام. ٹائم لیٹ ہو چکا ہے, صرف جناب علامہ احمد رضا قادری اشرفی صاحب کے کہنے پر چند جملے. حافظ صاحب کو میں نے جہاں تک پایا ہے اور جس حد تک میں ان کو جانتا ہوں, حافظ صاحب الحمدللہ دین سے مخلص تھے, بڑے مخلص آدمی تھے. اور یہ انہی کی تربیت کا اثر ہے کہ آج آپ ان کے بیٹے کی شکل میں ایک عالم دین دیکھ رہے ہیں, بلکہ حفاظ ہیں ان کے سب بچے اور عالم دین ہیں. آپ احباب جانتے ہیں تو ماں باپ کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں. مدارس اگرچہ خدمت کر رہے ہیں مگر ماں باپ جب تک بچوں پہ توجہ نہیں دیتے بچے عالم اچھے نہیں بن سکتے. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد ہے. میں نے حافظ صاحب مجھے کہنے لگے کہ مجھے کچھ وظیفہ بتائیں, میں کچھ چلا کرنا چاہتا ہوں. ابھی پڑھ رہے تھے, ابتدائی سالوں میں تھے, تو میں نے دعائے حزب البحر شریف ان کو دی. میں نے کہا اس کا آپ رمضان مبارک آ رہا ہے, چلا کر لیں. تو اپنے ابا جان سے پہلے اجازت لے لیں. تو ابا جان سے انہوں نے اجازت لی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پہلے عالم بن جاؤ, پڑھ لو, پھر اس کے بعد یہ کام کر لینا. مجھے ان کی بات بہت پسند آئی, اور اگر شاید یہ اس معاملے میں پڑ جاتے تو یہ بہت بڑے عالم دین نہ بنتے. اور دین کی خدمت جس حد تک یہ کر رہے ہیں, تبلیغ کا سلسلہ دن رات جو شب و روز یہ خدمت کر رہے ہیں, جو کہ حافظ صاحب کے لیے یقیناً توشہ آخرت ہے. اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ان کی نسل میں یہ سلسلہ اللہ جاری فرمائے. تو مجھے پھر سمجھ میں آیا, میں نے کہا یار ان کی تربیت کا, والد صاحب کی تربیت کا بڑا اثر ہے کہ وہ جانتے ہیں اس چیز کو, جہاں دیدہ آدمی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پیسا سکیں دعا کر دیں بس, تو باقی یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے دین کی تعلیم کا. تو الحمدللہ اس کا نتیجہ اچھا نکلا ہے.
تو ماں باپ جو ہیں وہ اولاد کی تربیت پر اگر توجہ دیں تو بچے جو ہیں حضور دین کی تعلیم حاصل کر کے ایک اچھے عالم دین بن سکتے ہیں، اور یہ ماں باپ کے لیے بھی نجات آخرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ بروز محشر ایک شخص کو اٹھایا جائے گا تو اس کے ساتھ اس کے نیکی کے اعمال پہاڑوں کی مانند چل رہے ہوں گے، تو وہ پوچھے گا بارگاہ خداوندی میں کہ باری تعالیٰ یہ نیکیاں میں نے تو نہیں کی تھی دنیا میں، تو یہ تو کسی اور کی نیکیاں اٹھا کر میرے نامہ اعمال میں ڈال دی گئی، تو حکم ہوگا کہ بے استغفار ولدی کا علاقہ، یہ جو تو نیک اولاد دنیا میں چھوڑ آیا تھا نا، وہ تیری دنیا سے جانے کے بعد یہ نیکی کے اعمال تیرے لیے کرتی رہی، توبہ و استغفار کرتی رہی، صدقہ و خیرات کرتی رہی، تبلیغ کا سلسلہ جنہوں نے جاری رکھا، تو یہ ان کی نیکیوں کا بدلہ ہے جو تجھے آج پہاڑوں کی مانند عطا کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حافظ صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، بچوں کو دین کے راستے پر قائم دائم اور مستحکم رکھے۔ مارین صفوں کو درست فرما لیں، نیت سماعت فرمائے، نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ وحدہ لا شریک کے، واسطے ہدیہ درود و سلام ببارگاہ آقائے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور واسطے دعائے مغفرت اس حاضر میت کے منہ طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے۔ اب آپ نیت کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ فاتحہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللہ العالمین جو نماز جنازہ پڑھا، اس نماز جنازہ کے پڑھنے کو مرحوم کے لیے باعث نجات آخرت بنا، جو کلمات طیبات کی تلاوت کی گئی، آقا دو عالم نور مجسم شفیع محتشم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ آپ کے والدین کریمین، تمام انبیاء و مرسلین صادقین کو یہ ثواب پہنچے، حضور کے چار ازواج مطہرات، تمامی اہل بیت اعظام، تمامی حضور کے آل و اصحاب کی بارگاہ مقدسہ میں یہ ثواب پہنچے۔ اندیل نورانی شہباز رامکانی سرکار غوث العظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر کی بارگاہ مقدسہ میں یہ ثواب پہنچے۔ تمامی اولیاء اکرام، سلف صالحین، بزرگان دین، تمامی سلاسل کے ارواح مقدسہ پہ یہ ثواب پہنچے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر تا یوم قیامت ہر ایک اہل ایمان کو یہ ثواب پہنچے۔ الہ العالمین خصوصیت کے ساتھ یہ ثواب حافظ محمد صداقت علی نقشبندی صاحب کی روح کو پہنچے۔ مولا کریم ان کی قبر کی، حشر کی، عالم برزخ کی منزلوں کو آسان فرما۔ مرحوم نے جتنی نیکیاں کی ہیں ان کو اعلیٰ درجے کی شرف قبولیت عطا فرما۔ مرحوم کے خطاؤں سے درگزر اور معافی عطا فرما۔ مولا کریم برزخ کی زندگی، اخروی زندگی میں کامیابی و کامرانی مرحمت فرما۔ حضور علیہ السلام کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ مولا کریم جتنے احباب دور و نزدیک سے نماز جنازہ میں شرکت
شرکت کے لیے حاضر ہوئے، مولا کریم سب کو خیر اور برکت عطا فرما، مرحوم کی اولاد کو ان کے پسماندگان میں ان کے لیے نیکیوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق مرحمت فرما، وصلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیٹا چل دے چلو ہم ملتے سبتے حق لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا
नबीदा नूर ने ऐसे डूबते बिका खैरुल खल्क़ि कुल्ले मक़सीदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन मुरबिन व मिन अजमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अन अबी बकर व अन उमर रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर शहादत उस्मान दिल मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन बिका खैरिल सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि माली बदअलू नूबी सिवा काहिल लाउल हदीसिल आमामी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन पैर सेंटर च ना रखो व्हाट्सएप इधर इट लवा लो ना, इधर इट लवा लो सबसे
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے حضرت صاحب کا بسم اللہ آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. یا اللہ جو کلام پاک میں نے خود پڑھی اور جتنی بھی پڑھ کے میرے میں لکھی گئی یہ تمام کلام پاک تیری بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. ہمارے اعمال کے مطابق نہیں اپنی شان رحیمی اور کریمی کے مطابق اس پر ہمیں اجر و ثواب عطا فرما. وہ تمام کا تمام اجر و ثواب ہماری طرف سے ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والدین کریمین کو عطا فرما. آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام تمام اولیاء کرام کی ارواح مقدسہ کو یہ ثواب عطا فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا قیامت تک ایمان کی حالت میں رخصت ہوں گے یا اللہ ان سب کی ارواح کو یہ ثواب عطا فرما. خصوصی طور پہ یا اللہ یہ تمام کلام پاک کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کے نالین کے صدقے مرحوم مغفور حافظ صاحب کو عطا فرما کے ان کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما. یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. ان کی قبر پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ مرحوم کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اوپر کاٹ دیجیے میرے پیارے محترم اسلامی انشاءاللہ عزوجل ابھی تلقین کی جائے گی. تلقین کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی کو دفن کر چکو تو اسے تلقین کرو، یعنی 3 دفعہ یا فلاں بن فلانہ، یعنی اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لیا جائے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کی والدہ کا نام نہ پتہ ہو تو فرمایا حوا کی طرف نسبت کرو. اور جب تلقین کر لیں گے تو روایات میں آیا کہ منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس کے پاس کیا رکیں جس کو اس کی حجت اس کے پچھلے سکھا چکے. یعنی سارے سوالوں کے جواب پچھلوں نے یاد کروا دیے ہیں، تو لہٰذا یہ کامیاب ہے، ہم یہاں سے چلتے ہیں. تو انشاءاللہ جو ابھی تلقین کی جائے گی اور تمام اسلام بھائی کوشش فرمایا کہ جہاں بھی تدفین میں شرکت ہو تو دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی پیارا کارڈ ہے، تجہیز و تکفین کا طریقہ کارڈ. اس کارڈ کے اندر باقاعدہ جو ہے نا، کارڈ بھی میرے پاس موجود نہیں ہے، اس کارڈ میں تلقین کے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں. تو تمام اسلامی بھائی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کریں گے انشاءاللہ. یا صداقت، یا صداقت بن نور، یا صداقت بن نور، یا صداقت بن نور. اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اذان دینا یہ مستحب کام ہے، اور جہاں پر اذان ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک کی رحمت نازل کی جاتی ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور قبر کے سرانے کھڑے کر اذان دینا یہ میت کے لیے سکون کا باعث بھی ہے، اور تینوں سوالوں کے جواب بھی اذان کے اندر موجود ہیں. تو ابھی انشاءاللہ جو اذان دی جائے گی تمام اسلامی توجہ کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله کہتے رہتے ہیں وہاں کے واسطے گرد خود آرزو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علی سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حق لا الہ الا اللہ محمد